بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موسیٰ بن عقبہ قریشی سے روایت ہے کہ ہشام بن عاص، نعیم بن عبداللہ اور ایک دوسرا آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شاہ روم کی طرف سفیر بنا کر بھیجے گئے۔ کہتے ہیں ہم جبلہ بن اہم ایک عیسائی سردار کے پاس پہنچے۔ وہ دمشق سے باہر باغ میں رہتا تھا۔ اس نے سیاہ کپڑے پہن رکھے تھے اور آس پاس کی ہر چیز سیاہ رنگ کی تھی۔ ہم میں سے ایک ساتھی نے کہا، ہشام، اس سے بات کرو۔ ہشام نے اس سے بات کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور پھر پوچھا، یہ سیاہ کپڑے کیا ہیں؟ اس نے کہا، میں نے انہیں بطور نذر پہنا ہے اور جب تک میں تم مسلمانوں کو سارے شام سے نکال نہیں دیتا انہیں نہیں اتاروں گا۔ ہم نے کہا، قسم بخدا ہم تجھ سے اور تیرے بادشاہ سے یہ ملک چھین کر رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بشارت دی ہوئی ہے۔ کہنے لگا، پھر تو تم سامری قوم ہو جن کے بعض عقائد یہود سے ملتے ہیں اور بعض نہیں، مگر تم سامری نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کہا، سامری کون ہوتے ہیں؟ کہنے لگا، جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا، ہم ایسا ہی کرتے ہیں بخدا۔ اس نے سوال کیا، تمہارا روزہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے روزے کے متعلق بتلایا۔ کہنے لگا، تمہاری نماز کیسی ہوتی ہے؟ ہم نے نماز کا طریقہ بھی بتلایا۔ اللہ جانتا ہے، یہ سنتے ہی اس کا چہرہ بھٹے سے جل بھن کر نکلنے والی اینٹ کی طرح سیاہ ہو گیا۔ کہنے لگا، اب تم چلے جاؤ، اور اس نے حکم دیا کہ انہیں بادشاہ کے پاس لے جایا جائے۔ ہم چلے۔ شہر کے دروازہ پر ہمیں ایلچی ملا۔ کہنے لگا، اگر تم چاہو تو تمہارے لیے خچر یا گھوڑے لے آئیں۔ ہم نے کہا، ہم اسی حالت میں جائیں گے۔ اس نے بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا، انہیں یوں ہی آنے دو۔ چنانچہ ہم عمامے باندھے، تلواریں حمائل کیے، اونٹوں پہ بیٹھے اندر داخل ہو گئے۔ جب ہم فرما روائے روم کے دروازے پر پہنچے تو وہ ایک بلند بالکونی میں بیٹھا ہوا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم نے اپنے سر اٹھا کر کہا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ جانتا ہے، ہماری آواز سے اس کی بالکونی یوں تھر تھرا اٹھی جیسے تیز ہوا میں کھجور کا درخت لہراتا ہے۔ اس نے ہمیں پیغام بھجوایا کہ اس طرح مجھ پر اپنے دین کو ظاہر کرنے کا تمہیں حق نہیں۔ پھر ہمیں اندر بلایا گیا۔ ہم داخل ہوئے تو شاہ روم چھت تک بلند ایک تخت پہ بیٹھا تھا۔ اس نے سرخ کپڑے پہن رکھے تھے اور آس پاس کی ہر چیز سرخ تھی۔ سرداران روم بھی اس کے پاس موجود تھے۔ اس نے چاہا کہ ہم سے اپنے نمائندہ کے ذریعے گفتگو کرے۔ ہم نے کہا، ہم نمائندے سے بات نہیں کریں گے، ہمیں تو شاہ روم کی طرف بھیجا گیا ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو ہم سے بات کر لے۔ چنانچہ ہم اس کے نزدیک جا بیٹھے۔ ہماری جرت دیکھ کر وہ ہنس پڑا۔ ہم نے محسوس کیا کہ وہ بہترین عربی بولتا ہے تو ہم نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ جانتا ہے کہ اس آواز سے اس کا تخت لرز اٹھا اور اس کے ساتھیوں نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ شاہ نے کہا، تمہارے پاس بڑا طاقتور کلام ہے۔ ہم نے کہا، یہ کلمہ ہے۔ اس نے کہا، اس سے قبل بھی تم نے کلمہ ہی پڑھا تھا؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے سوال کیا، جب تم اپنے دشمن کے ملک میں اسے پڑھتے ہو تو ان کی عمارتیں لرزنے لگتی ہیں؟ ہم نے کہا، نہیں، اور نہ ہم نے کبھی پہلے لرزتی دیکھی ہیں، یہ صرف تمہارے لیے ایسا ہوا ہے۔ شاہ نے کہا، کیسی سچی بات کرتے ہو، بتلاؤ تم شہر فتح کرتے ہوئے کیا کہتے ہو؟ ہم نے کہا، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہنے لگا، جیسے تم آپس میں سلام کہتے ہو، تم نے مجھے ایسے کیوں نہیں سلام کیا؟ ہم نے کہا، یہ تمہارے لیے حلال نہیں اور تمہارا سلام ہمارے لیے حلال نہیں۔
پوچھنے لگا تمہارا سلام کون سا ہے؟ ہم نے کہا اہل جنت والا۔ شاہ نے کہا اپنے نبی کو بھی تم یہی سلام کیا کرتے تھے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا تمہارا وارث کون بنتا ہے؟ ہم نے کہا جو قریبی رشتہ دار ہو۔ کہنے لگا تمہارے فرما رواؤں کے بھی یوں ہی وارث ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ چنانچہ اس گفتگو کے بعد اس کے حکم پر ہمیں ایک خوبصورت اور بڑے وسیع مکان میں لے جایا گیا۔ ہم اس میں 3 دن ٹھہرے رہے۔ پھر بادشاہ نے ہمیں ایک رات اپنے پاس بلوایا۔ ہم گئے، اس وقت اس کے پاس کوئی دوسرا نہ تھا۔ اس نے پھر وہی سوال کیے جو پہلے کر چکا تھا۔ ہم نے وہی جواب دیے۔ اس کے پاس ایک بڑا سا سنہری اور مربع تابوت سا پڑا تھا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے دروازے تھے۔ اس نے ایک دروازہ کھولا اور سیاہ ریشمی کپڑا نکالا جس میں ایک سفید تصویر تھی۔ تصویر میں ایک لمبا اور گھنے بالوں والا آدمی تھا۔ کہنے لگا تم اسے جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ آدم علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے تصویر واپس وہیں رکھ دی اور دوسرا دروازہ کھولا، ایک سیاہ ریشم نکالا جس میں سفید تصویر تھی۔ ایک آدمی جس کا بڑا سر، لمبے بال اور سرخ آنکھیں تھیں۔ کہنے لگا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ نوح علیہ السلام ہے۔ اس نے پھر تصویر وہیں رکھ دی اور ایک دوسرا دروازہ کھولا، سیاہ ریشم نکالا جس پر سفید تصویر تھی۔ ایک آدمی جس کا سر اور داڑھی سفید ہے مسکرا رہا ہے۔ کہنے لگا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر تصویر وہیں رکھ دی اور ایک دوسرا دروازہ کھولا، ایک سفید تصویر والا ریشم نکالا۔ ہم نے دیکھتے ہی کہا یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ شاہ روم کہنے لگا بخدا واقعی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا اور پھر بیٹھتے ہوئے بولا تمہیں اپنے خدا اور اپنے دین کی قسم ہے، بتلاؤ کیا یہی تمہارا نبی ہے؟ ہم نے کہا ہمیں اللہ اور اپنے دین کی قسم یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم انہیں یوں دیکھ رہے ہیں جیسے ان کی حیات یعنی ظاہر میں دیکھا کرتے تھے۔ کہنے لگا میں نے یہ تصویر آخری دروازہ میں رکھی تھی مگر اس لیے جلدی نکال لی تاکہ تم سے اس بارے میں پوچھ سکوں۔ پھر اس نے وہ تصویر اپنی جگہ پر رکھ دی۔ پھر ایک اور دروازہ کھولا، ایک سفید تصویر والا سیاہ کپڑا نکالا۔ تصویر میں آدمی تھا جس کے ہونٹ کھلے ہوئے، آنکھیں گہری، دانت جڑے ہوئے اور داڑھی گھنی تھی، مسکرا رہا تھا۔ شاہ روم کہنے لگا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ بولا یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تصویر میں ایک اور آدمی بھی تھا جس کی شکل بھی ویسی ہی تھی مگر آنکھیں اور سر ذرا گول تھا۔ شاہ نے کہا یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے وہ تصویر اٹھا لی۔ اب اس نے ایک اور دروازہ کھولا اور سفید تصویر والا سیاہ کپڑا نکالا۔ تصویر میں ایک آدمی تھا گھوڑے پر سوار، لمبے پاؤں اور چھوٹی کمر۔ کہنے لگا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ سلیمان علیہ السلام ہیں۔ پھر تصویر وہیں رکھ دی۔ پھر اس نے اور دروازہ کھولا اور سفید تصویر والا سیاہ کپڑا نکالا۔ وہ ایک نوجوان آدمی کی تصویر تھی جس کا زرد رنگ، کشادہ جبین، داڑھی اور ہر عضو مناسب تھا۔ کہنے لگا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے تصویر وہیں رکھ دی اور اس کے حکم سے وہ مربع تابوت اٹھا لیا گیا۔ ہم نے اس سے پوچھا ہم نے اپنے نبی کی تصویر تو پہچان لی کیونکہ ہم نے انہیں دیکھا ہوا تھا، مگر باقی تصویروں کے صحیح ہونے پر ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ کہنے لگا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ انہیں ہر نبی کی صورت دکھائی جائے۔
اللہ نے ایک جنتی ریشم پر تمام تصاویر انہیں عطا فرمائیں۔ پھر ذوالقرنین کو غروب آفتاب والی جگہ سے خزانہ آدم علیہ السلام ملا، اس میں سے یہ تصاویر بھی مل گئیں۔ پھر دانیال علیہ السلام نے ان سے مزید تصویریں بنا لیں، تو یہ بالکل اصل تصاویر ہیں۔ چنانچہ اس نے ہمیں بہتر نذرانہ دے کر رخصت کیا۔ کہتے ہیں ہم نے واپس آ کر بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں سارا ماجرا تفصیلاً ذکر کر دیا۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، پھر فرمایا بیچارہ، اگر اللہ کا اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہوتا تو ضرور وہ اس کا بھلا کر دیتا۔ پھر فرمایا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہود اپنی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ پاتے ہیں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔